آج کی کہانی ایک کتاب کی ہے جو کہ کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں بلکہ بہت خاص کتاب ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے کتابیں کاغذ کے پیجز کی دیکھی ہوں گی، مگر یہ کتاب اتنی خاص تھی کہ اسے 150 گدھے کی کھالوں پر لکھا گیا تھا۔ اور سب سے انوکھی چیز اس کتاب کے بارے میں کہی گئی ہے کہ اس کتاب کو ایک رات میں لکھا گیا تھا، اور 800 سالوں بعد بھی یہ کتاب آج بھی موجود ہے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں، جس لائبریری کا نام نیشنل لائبریری آف سویڈن ہے، جس لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، جسے دی ڈیولز بائبلز اور کوڈیکس گیگاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوڈیکس گیگاس ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی کتاب، جس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کے پاس بھی گئی اسے برباد کر ڈالا۔ جیسے کہ 7 مئی 1967 میں اس دن اسٹاک ہوم کے ٹری کارنر رائل کیسٹل کے محل میں ایک خوفناک آگ لگ جاتی ہے، جس محل میں ایک لائبریری موجود تھی۔ کہتے ہیں یہ آگ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ ادھر کے ورکرز اور رہنے والے شاہی لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور اس لائبریری میں ہزاروں کی تعداد سے کتابیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی یہ آگ اس کتاب کا بال برابر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ جس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو خود شیطان نے لکھا تھا، اور تو اور ریسرچرز نے جب اس کتاب کے بارے میں ریسرچز کی تو کیا کیا بتایا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو چلیں آئیے پہلے جانتے ہیں اس کتاب کو کیوں لکھا تھا، اور اس کتاب کا اصل راز کیا ہے، اور اس کتاب کا جنم کب ہوا اور کس نے لکھا تھا۔ السلام علیکم دوستو۔ تو ہماری اس کتاب کی کہانی شروع ہوتی ہے 800 سال پہلے 13ویں صدی میں، جہاں ایک مونک ہوا کرتا تھا جس کا نام ہرمن دی ریکولس تھا، جو کہ کنگڈم آف بوہیمیا کے چھوٹے سے شہر پوڈلازائی میں رہا کرتا تھا۔ اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے کا دور راجا اور مہاراجاؤں کا ہوا کرتا تھا، آج وہ دور تو نہیں رہا، مگر یہ جگہ آج کے دور میں سینٹرل یورپ چیک ریپبلک کے ملک میں پڑتی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس مونک نے اپنے مذہب کے کچھ رولز توڑ دیے تھے، جس وجہ سے ادھر کے راجا اور سب ہی مونکس کی بدنامی ہونے لگی۔ پھر یہ بات ادھر کے راجا اور ہیڈ آف مونک تک پہنچی تو انہوں نے ہرمن کو موت کی سزا سنائی، اور سزا کے طور پہ ہرمن کو زندہ دیوار میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اور ہرمن کو جیسی ہی یہ سزا سنائی گئی تو ہرمن راجا کے پاؤں میں گر کر اپنی غلطیوں کی معافی اور بھیک مانگنے لگا، مگر اس کی ایک بات بھی نہیں سنی گئی، کیونکہ ہرمن نے جو اپنے مذہب کے رولز توڑے تھے اس کے بدلے ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ پھر ہرمن نے ہیڈ آف مونک کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک ناممکن سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہے، اگر اسے ایک موقع دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا کہ پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں لکھی ہوگی، اور وہ یہ کام صرف ایک رات میں ہی کرے گا۔ تو راجا اور ہیڈ آف مونک اس کی یہ بات سن کر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہرمن کو قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے، اور ہرمن کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ جی جان لگا کر اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، اور پھر کچھ ٹائم میں ہرمن کو یہ ریئلائزڈ ہوا کہ وہ یہ کتاب ایک رات میں نہیں لکھ پائے گا، اور اگر اس نے یہ کتاب صبح تک نہیں لکھی تو اس کی موت تو طے تھی۔ اب ہرمن کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے کہ وہ صبح تک یہ کتاب لکھ کر اپنی جان بخشوا لے، یا تو صبح تک اپنی موت کا انتظار کرے۔ اس کے بعد ہرمن نے ایک ایسا کام کیا کہ اگر وہ نہ کرتا تو اس کی جان نہیں بچتی، اور نہ ہی اس کتاب کا جنم ہوتا۔ عام طور پر جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کو یا جیسس کرائسٹ کو یاد کرتا ہے، مگر یہاں ہرمن نے شیطان کے مہاراجا یعنی لوسیفر کو یاد کیا۔ پھر ہرمن نے کتاب لکھنے کے بجائے لوسیفر کو بلانے کے لیے پوجا اور پڑھائی کرنا شروع کر دی، جس کی مدد سے اس نے لوسیفر کو اپنے پاس بلایا۔
اس کے بعد ہرمن نے شیطان سے کہا کہ وہ اس کی کتاب لکھنے میں مدد کرے۔ پھر لوسیفر کہتا ہے کہ وہ اس کتاب کو پوری کرنے میں مدد کرے گا، مگر بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ تو ہرمن بدلے میں جواب دیتا ہے کہ اس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لوسیفر جواب دیتا ہے کہ تم مجھے بدلے میں ایک چیز دے سکتے ہو، اور وہ ہے تمہاری روح۔ تو ہرمن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہرمن شیطان کو اپنی روح دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بدلے میں لوسیفر کو صبح تک کے یہ کتاب پوری کر کے دینی تھی۔ اور ایسے ہی رات گزر جاتی ہے، اور پھر ہرمن صبح اٹھ کر جب دیکھتا ہے تو اس کے سامنے 40 انچ لمبی اور 25 انچ چوڑی اور وزن میں تقریباً 70 کلو کی کتاب پڑھی ہوئی دیکھتا ہے، جو کہ گدھے کی کھال پر لکھی ہوئی تھی، 316 پیجز پر مشتمل تھی۔ پھر ہرمن اس کتاب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر صبح جب ہرمن اس کتاب کو ہیڈ آف مونک کے پاس لے کر جاتا ہے، اور پھر سب ہی مونکس اس کتاب کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور جب ہیڈ آف مونک اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے پہلے ہی پیج پر شیطان کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں اس کا جسم تو انسانوں جیسا تھا، مگر اس کی شکل بالکل شیطان جیسی تھی، جس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شیطان کے مہاراجا یعنی لوسیفر کی تصویر تھی۔ اور اس پکچر میں اس کی 2 زبانیں تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کروا سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور تو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں صرف 4 ہی انگلیاں تھیں۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کتاب میں جہنم یا شیطان کے جنت کی بھی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کتاب میں پوری لیٹن ورڈز میں بائبل لکھی ہوئی تھی، جس میں شیطان کی پوجا کرنے کے بارے میں اور شیطان کے رستے پر چلنے کے بارے میں اور شیطان کو بلانے کا بھی طریقہ بتایا گیا تھا، اور تو اور کالا جادو کا بھی بتایا ہوا تھا۔ مطلب پوری طرح اس کتاب میں شیطان کو اچھا بتایا ہوا تھا اور اس کی پوجا کرنے کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں ہاتھ سے لکھے جانے والی سب سے بڑی کتاب، جس کا نام دی ڈیولز بائبلز اور کوڈیکس گیگاس کے نام سے رکھا گیا۔ اور پھر ایسے ہی لوسیفر نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد ہرمن کی روح اپنے قبضے میں لے لی، اور اس کے بعد اس شہر میں یعنی پوڈلازائی میں اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، اس کے دماغی حالات خراب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جدھر یہ کتاب لکھی گئی یعنی پوڈلازائی میں، ادھر کے مالی حالات بھی خراب ہونے لگے، اور ایسے ہی اس کتاب کے چرچے پوری دنیا میں پھیلتے گئے۔ آخر کیسے اس کتاب کو ایک رات میں لکھا گیا تھا؟ اس دور سے لے کر آج تک کے اس شیطانی کتاب نے بہت لمبے سفر طے کیے ہیں۔ مطلب یہ کتاب جس انسان کے پاس بھی گئی اسے برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کتاب کو پوڈلازائی نے سیڈلیک نام کے شہر کو سیل کر دی تاکہ اس کے بدلے کچھ پیسے آ سکیں، اور پھر جیسے ہی یہ کتاب وہاں پہنچی تو ادھر ہزاروں کی تعداد سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کتاب کو ہٹا کر ایک لائبریری میں شفٹ کر دیا گیا۔ پھر سال 1594 میں یہ کتاب مہاراجا روڈولف II کو گفٹ کے طور پر دی گئی۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس کتاب نے راجا کو بھی نہیں چھوڑا، اور راجا کو اپنی کرسی یعنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر 1648 میں ایک لڑائی کے دوران سویڈش آرمی نے اس کتاب کو لوٹ لیا، اور پھر اپنے ساتھ سویڈن لے گئے، اور پھر ایسے ہی وہاں کی مہارانی کوئن کرسٹینا کو جا کر دی۔ پھر ایسے ہی مہارانی کو یہ کتاب بہت پسند آئی، جس وجہ سے مہارانی نے اس کتاب کو اپنی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر شامل کر لیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد مہارانی کو بھی اپنی کرسی یعنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور سویڈن چھوڑ کر روم شفٹ ہو گئی، اور کوئن اپنی ساری پسندیدہ کتابوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئی، مگر اس شیطانی کتاب کو وہ ادھر ہی چھوڑ گئی، اور وہ کیوں اس کتاب کو چھوڑ کر گئی یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔
کوئن کرسٹینر کے جانے کے بعد اس کتاب کو ایک نیشنل لائبریری آف سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں شفٹ کر دیا گیا۔ پھر ادھر بھی اس کتاب نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جیسا میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 7 مئی 1697 میں جس لائبریری میں خوفناک آگ لگ جاتی ہے اور اس لائبریری میں 20,000 سے زیادہ کتابیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور ہزاروں کے قریب اسکرپٹ بھی، مگر پھر بھی وہ آگ اس کتاب کا بال برابر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ آج بھی یہ کتاب نیشنل لائبریری آف سویڈن میں موجود ہے۔ پھر آخر کچھ سالوں بعد اس کتاب کے اوپر ریسرچز کی گئیں کہ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسے ایک رات میں لکھنا۔ اس ریسرچز میں انہوں نے بتایا کہ اس کتاب میں صرف ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا گیا ہے اور نہ تو اس کتاب میں کسی بھی قسم کی غلطی ہے، اور اس کتاب میں شروع سے لے کر اینڈ تک کے ایک ہی پیٹرن سے لکھا گیا ہے۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی ایک بندے نے ہی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آج تک کے دنیا میں کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ اور جب اس کتاب کے اوپر اور اسٹڈی کی گئی تو ایکسپرٹس نے بتایا جس طرح اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر جیسے مختلف رنگوں، السٹریشن اور پکچرز کا یوز کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کتاب کو لکھنے بیٹھے تو اسے 20 سے 25 سال کا وقت لگے گا، اور اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لکھاوٹ میں بھی فرق آئے گا۔ مگر میں نے جیسا آپ کو بتایا اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی اور نہ ہی لکھاوٹ میں فرق تھا۔ دوسرا کہ اگر بہت سارے انسان اس کتاب کو ایک ساتھ مل کر لکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی یا کوئی مس پیلٹ ہوتی، مگر ایکسپرٹس کو اس کتاب کے اندر کچھ نہیں دکھا، اور ایکسپرٹس نے بتایا اس کتاب کے اندر صرف 306 پیجز ہیں، باقی 10 پیجز کہاں گئے وہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔ کہتے ہیں ان 10 پیجز میں شیطان کو بلانے کے طریقے لکھے ہوئے تھے، جس کے بعد ریسرچرز نے بھی مان لیا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہانی دنیا کے سب سے خطرناک کتاب کی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔